اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر جب ڈر پیدا کرتے تھے تو قیامت کے واقعات ان کے سامنے رکھتے تھے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کی قدر کوئی نہیں کی. جبریل امین اللہ رب العزت کے مکرم ملائکہ میں سے ہے، بڑے فرشتوں میں سے ہے، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، رسول ہیں. اللہ رب العزت جب صرف جبریل امین کو مخاطب کرتے ہیں، اے جبریل، صرف یہ کہتے ہیں، تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جبریل اللہ رب العزت کی یہ ندا، یہ پکار، یہ آواز سن کے فرما برداری کے ایسے ایسے انداز اختیار کرتے ہیں کہ ان کے جسم کے اوپر اللہ کے خوف سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ ابھی میرا رب پتہ نہیں مجھے کیا حکم دینے لگا. جبریل جیسا رسول اور پیغمبر اللہ کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ کپ کپاتے ہیں، اپنے پڑوں کو سمیٹتے ہیں سمیٹتے ہیں سمیٹتے ہیں سمیٹتے ہیں، اپنے پروں کو اتنا حقیر کر لیتے ہیں کہ بوری کے ایک ٹکڑے کے برابر رہ جاتے ہیں. میں اور آپ، اللہ رب العزت ایک مرتبہ نہیں پکار رہا، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت 2 مرتبہ نہیں پکار رہا، سینکڑوں مرتبہ مجھے اور آپ کو پکار پکار کر برائیوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے. میں اور آپ اپنے رب کے حکم کے اوپر کس طرح خوف میں مبتلا ہیں. وہ پیغمبر اور رسول جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر آپ اس بات کو یوں سمجھے تو شاید آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے پیغمبروں اور رسولوں کا کیا منصب ہوتا ہے. وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں نا، کہ لوگوں کو جنت میں لے کے جانا ہے، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانا ہے، لوگوں کو اللہ سے ملاقات کروانی ہے. لیکن وہ سارے پیغمبر، صحیح روایات حدیث کے اندر موجود ہے، کل قیامت کے دن جب رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہوں گے، پیش ہوں گے، تو اللہ کے خوف سے ایسے ڈر رہے ہوں گے، کسی پیغمبر کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی. پیغمبر کو، رسول کو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مخاطب ہوتا رہا ہے. آدم بھی نہیں بول سکیں گے، ابراہیم بھی نہیں بول سکیں گے. یہ اعزاز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا کہ پوری انسانیت کی سفارش کے اوپر رسول اللہ یہ ہمت کریں گے اور اللہ کی حمد سے اور اللہ کی تسبیح سے بات شروع کریں گے. اللہ کے اوپر اختیار رسولوں اور پیغمبروں کا بھی ایسے نہیں ہے جیسے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ نبی اور پیغمبر بھی، حتیٰ کہ صحیح روایت کے اندر تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ الفاظ موجود ہے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ. اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کیا تو نے کہا تھا، بعض روایات کے الفاظ ہیں اللہ کا صرف یہ سوال کرنا اتنے جلیل القدر پیغمبر کے اوپر اتنا بھاری ہوگا کہ بے ہوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے یہ پوچھ لیا. میں پیغمبر اور رسول، مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے پیشی کا بھی کوئی خطرہ نہیں، اللہ کی پوچھ پڑت کا بھی کوئی خطرہ نہیں، اللہ کے یہ پیغامات کا بھی کوئی خطرہ نہیں. اور اس پوری روایت کے الفاظ جو جبریل امین کے ہیں اگر آپ گھر جا کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں تو پھر جبریل غور سے اس وحی کو سنتے ہیں اور پہلی جو بات زبان سے نکلتی ہے یہ ایمان آپ کے اور میرے دل میں. ٹھیک ہے، انسان بد عمل ہوتا ہے، انسان کوتاہیوں میں مبتلا ہوتا ہے، انسان بہت سے اعمال ایسے کرتا ہے جو خلاف شریعت ہوتے ہیں، لیکن اصل اصول تو یہی ہے نا کہ جو اللہ نے فرما دیا جبریل امین پہلی بات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. وہی جب بھی آتی ہے پہلی بات جو ادا کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ آپ نے جو کہا حق کہا. میں اور آپ اس سٹیج پہ بھی آج نہیں ہے کہ اللہ آپ نے جو کہا حق کہا. ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ موسیقی حرام ہے، ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مسلمان امت کی بیٹیوں کے اوپر پردہ فرض ہے. ہم اللہ کی باتوں کو ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر تعویلات نکال کے اپنے نفس کے لیے. کم از کم یہ ایمان تو لے آؤ کہ اللہ نے جو کہا ہے حق کہا ہے. اللہ عمل میں کوتاہی ہے، اللہ عمل میں سستی موجود ہے، لیکن نمازیں 5 ہی فرض ہیں. 4 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، پڑھتے رہو، بخشے جاؤ گے. کم از کم یہ تو مانو کہ نمازیں 5 فرض ہیں، 5 پڑھیں گے تو مسلمان رہیں گے. کم از کم یہ تو مانو کہ روزے 30 رکھیں گے تو مسلمان رہیں گے. کم از کم یہ تو مانو کہ زکوٰۃ دیں گے تو مسلمان رہیں گے. بنیادی ارکان کے اوپر بھی وہ جبریل جو اللہ کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے حق فرمایا، اور جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہوتی ہے، سجدوں میں گر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات آگے بھی ایک حدیث میں کہی ہے. جب آپ باہر نکلے آپ نے دیکھا صحابہ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں.
اس دن رسول اللہ، یہ نہیں ہے کہ ہنسنا کھیلنا یا مسکرانا اسلام میں جائز نہیں، درست ہے، لیکن ہر وقت یہ کیفیت کے بارے میں رسول اللہ کا اس دن انداز فرق ہے۔ اور آپ صحابہ کو کہتے ہیں اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے تو تم زیادہ رو اور کم ہنسو، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو۔ یہ حدیث کتنی عظیم ہے، اور فرشتوں کے باب کے حوالے سے ہی ہے۔ اور جبریل جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ اللہ نے حق کہا اور فرشتوں تک منتقل کرتے ہیں، سارے فرشتے بھی یہی کہتے ہیں اللہ نے حق کہا، جبریل نے سچ پیغام پہنچایا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو، جو مجھے پتا تمہیں نہیں پتا، اور جو تمہیں نہیں پتا ان میں سے ایک بات بھی بیان کر رہے ہیں۔ وہ بات یہ ہے تمہیں کیا معلوم کہ آسمان کتنا وسیع ہے۔ آج سائنس کے طالب علم شاید اس بات کو کچھ نہ کچھ سمجھ سکیں کہ کروڑوں زمینیں ایک سورج بنتا ہے، کروڑوں سورج ایک بڑا ستارہ بنتا ہے، کروڑوں ستارے اربوں ستارے ایک ملکی وے گلیکسی بنتی ہے، اربوں گلیکسیز ہوں، ایک کائنات کا دھندلا سا تصور ہے، اس ساری کائنات کے کئی ہزار ملٹی یونیورس کا کنسپٹ اب سائنس نے پیش کر دیا ہے، ان کے اوپر آسمان ہے، اور رسول اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ اس آسمان کی چھت کے اوپر ایک بلشت جگہ ایسی نہیں جہاں پر اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ سجدے میں نہیں پڑا ہوا، اور تمہیں ڈرنا چاہیے اس رب کے خوف سے، کیونکہ آسمان چرچراتا ہے، آسمان کانپتا ہے، اس وجہ سے کہ ایک بلشت جگہ ایسی نہیں جہاں پہ اللہ کے مقرب فرشتے سجدہ نہیں کر رہے۔ اور اللہ سے ڈرنا اور کانپنا، اگر فرشتوں نے کون سی کوتاہی کی ہے؟ فرشتے کوئی حکم عدولی کرتے ہیں؟ جو اللہ کہتا ہے مانتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے کپ کپا رہے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں، خیر یہ تو ایک طویل باب ہے، بدر کے میدان کی جو آیت ہے اس میں ابلیس جیسا لعین جس نے پوری کائنات کو گمراہ کیا اور انسانوں اور جنوں کے اوپر اس وقت اپنے ہرکارے اور پیادے دوڑا رہا ہے، اس دن اللہ کے غیظ و غضب کو دیکھ کے کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ابلیس جیسا شخص۔ اور کل قیامت کے دن بھی جب سارے فیصلے ہو جائیں گے، اس دن بھی کہے گا مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہیں کس نے کہا تھا میری پیروی کرو؟ تمہارے پاس رسول آئے، پیغمبر آئے، تمہیں تمہارے رب کا سارا پتہ عطا بتا کے گئے، میرے پر الزام ڈرتے ہو؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کے اوپر لعنت ملامت کرو، میرے پر لعنت ملامت کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے کے اندازوں میں سے ایک دن حدیث بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ کے بندو اس دن کو یاد کرو، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا، اس دن کو یاد کرو، اس دن کو جس دن حاملہ عورتیں حمل کو گرا دیں گی، ہر بندہ بے ہوشی اور مدہوشی کے عالم میں پھر رہا ہوگا، اور آپ سمجھیں گے کہ شاید نشے میں ہے، نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب شدید ہوگا، اور وہ دن ایسا ہوگا، اسی حدیث کے الفاظ ہیں، وہ دن ایسا ہوگا اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ جہنمیوں کی ایک تعداد کو آدم کی اولاد میں سے، جنات کی ابھی بات نہیں ہو رہی، آدم کی اولاد میں سے جہنمیوں کی ایک تعداد کو جہنم کے لیے علیحدہ کر دو۔ آپ سے پوچھا جائے گا اللہ سے، اے اللہ آدم کی اولاد میں سے کتنے جہنمی ہیں؟ یہ رسول اللہ یہ حدیث صحابہ کو سمجھا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اور صحابہ کے اوپر یہ خوف کی کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ کہے کہ 1000 میں سے ایک جنتی ہوگا، 999 کی قطار اور 999 کی لائن اور 999 کا گروہ جہنم کے لیے الگ کر دیا جائے گا، صحابہ ہزاروں قطار رونا شروع ہو گئے، پریشان ہو گئے، چیخیں نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں دلاسا دیا، پھر انہیں ہمت دی، پھر انہیں حوصلہ دیا، اور اپنی امت کے وہی بات ہے، خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے، رحمت کا دلاسا دیا۔ پہلے کہا انشاءاللہ تمہاری ایک بہت بڑی تعداد جنت میں جائے گی، پھر کہا آدھی تعداد جنتیوں کی تم سے بری ہوگی امتیوں میں سے، پھر کہا 2/3 جنت میں تم ہوگے، تاکہ دل کچھ قرار پکڑے، دل کو کچھ حوصلہ ہو۔ پھر کہا یاجوج ماجوج کی اولاد کی تعداد بڑی زیادہ ہوگی، اس کے ساتھ تناسب کے اندر یعنی تسلی دی،
بات وہی ہے کہ تسلی اتنی کر لینا جیسے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ کافر کو بھی پتا چل جائے کہ اللہ کی کتنی رحمت ہے، کافر کو بھی وہ جنت میں جانے کی امید لگا بیٹھے۔ میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھول چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو نا، دنیا کی کہ آسائش مل جائے، آرام مل جائے، یہ رسول اللہ صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ کے لیکچر ہیں اور اسی وجہ سے صحابہ کے اوپر اس کے اثرات ہوئے۔ لیکن میں اور آپ آج دل اس طرح کے پتھر جیسے ہو گئے، اثرات نہیں ہوتے۔ ابھی کیا بندہ مومن کے دل کے اوپر یا ایمان والوں کے اوپر وہ حالت نہیں آئی کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کپ کپا اٹھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو طرح طرح کے واقعات سنا سنا کر ان کے ساتھ رحمت کی امیدیں بھی بتلاتے تھے اور گناہوں کے عقاب بھی بتاتے تھے، تاکہ صحابہ کے دل اللہ کے خوف سے تھرا اٹھے۔ اور اللہ کا خوف اگر کسی دل میں آ جائے تو میں کہتا ہوں انسان صرف ایک ہی چیز ہے، اگر انسان خوف خدا میں مبتلا ہو جائے اور انسان یہ سوچتا رہے کہ میرا ایک پالنے والا رب ہے جو میری کسی بھی وقت گرفت کر سکتا ہے، تو انسان یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ صحابہ کے یہ جو صحابہ کو ٹریننگ ملی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی ٹریننگ کا ایک انداز ہے عبد الرحمن ابن عوف کا، ایک انداز ہے حضرت عثمان کا، ایک انداز ہے حضرت ابو بکر کا۔ تینوں جلیل القدر صحابی ہیں نا، کوئی چھوٹے صحابی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عثمان قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے، تو صحابہ آپ سے پوچھتے کہ آپ جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، آخرت کی باتوں سے اتنا نہیں روتے، جب کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں زاروں کی تار ہوتے ہیں، آپ کی داڑھی تار ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، قبر جہنم کے یا آخرت کے بنیادی طور پہ کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر، یعنی آخرت جیسے ہی بندہ مرا نئی زندگی میں قدم رکھا، وہ قبر تک کا جو سفر ہے وہ تو بڑا مختصر ہے، 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے 8 گھنٹے بعد پہلی جو منزل اور ٹھکانہ ہے وہ قبر ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا رسول اللہ نے مجھے ایک جملہ کہا تھا کہ جس کا یہ ٹھکانہ پہلی منزل درست ہوگی اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور جو یہاں پہ پھنس گیا پھر اس کے نکلنے کا امکان بہت کم ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ ٹھکانہ بہتر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس جب کھانا لایا گیا اور جب اللہ تعالیٰ نے دولت وافر دے دی اور جب کپڑے آئے تو رونا شروع ہو گئی اور کہنے لگے، یہ کسر نفسی بھی ہے، کہنے لگے بے شک مصعب بن عمیر مجھ سے بہت اعلیٰ تھا، لیکن جس دن ہم نے اس کو دفنایا تھا اس کے پاس کفن کی چادر نہیں تھی۔ اور پھر کہنے لگے اللہ کی قسم رسول اللہ کا چچا حمزہ بڑا اعلیٰ تھا، لیکن جس دن ہم نے اس کو دفنایا اس کے پاس بھی کفن کی چادریں موجود نہیں تھی۔ اے اللہ تو نے مجھے اتنا مال دے دیا، تو نے مجھے اتنی روزی دے دی، اور اس بات پہ رو رہے ہیں، سامنے روزی پڑی بھی ہے، شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کیا میری اور آپ کی کفیت کبھی افطار کے ٹیبل کے اوپر سجے سمرے کھانوں کو دیکھ کے یہ کفیات ہوئی ہیں جو صحابہ کی ہوئی؟ عبد الرحمن ابن عوف ان کھانوں کو، ان آرائش و ذبائش کو دیکھ کے رو رہے ہیں کہ میرے سے بڑے افضل انسان میرے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کا ایک انداز یہ بھی تھا، اصحاب صوفہ کے پاس جایا کرتے تھے اور جا کے کہا کرتے تھے جو چیز تمہارے پاس نہیں اس کے اوپر غم نہ کرنا، اس کے اوپر افسوس نہ کرنا۔ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، تم آج جس کفیت میں ہو تم روم کو اور ایران کو فتح کر لو گے، خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جس انداز میں ٹریننگ کرنا چاہتے تھے، اگر آج امت کی وہ ٹریننگ ہو جائے کہ میں اور آپ اپنے رب سے ویسے ڈرنا شروع کریں۔ اچھا اللہ کہہ رہا ہے کہ نافرمانوں کے لیے عذاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کا ذکر کیا ہے۔ المناک عذاب اور عذاب علیم میں ایک فرق ہے، علیم مبالغہ ہے، ایسا عذاب کہ جس کی ہول ناکی اور دردناکی کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ عذاب شدید ہے، اللہ کہہ رہا ہے عذاب علیم ہے، اور میں اور آپ غافل بنے رہیں اور بس اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے رہیں اور سمجھی جائیں جو جی چاہے بد عملی کر لیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات میں کہہ رہا تھا آپ کے اور میری ٹریننگ کے لیے ایک حدیث بیان کی ہے،
اگر اس زمین کی پشت کے اوپر سب سے زیادہ آسائش میں رہنے والا شخص، میں اور آپ چاہتے ہیں سب سے زیادہ آسائش میں ہو، اور یہ خواہش رکھنا بری بات نہیں ہے، حلال رستے سے دنیا کی آسائش حاصل کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ نے لیکن ایک آپ کو سمجھایا ہے، درس دیا، وہ کیا کہ اس زمین کی پشت کے اوپر سب سے زیادہ آسائش جس شخص نے کاٹی ہوگی، اب آپ اندازہ لگائیے کیا وہ اس دور کا شخص ہے؟ رسول اللہ کی اس حدیث کا ترجمہ پتہ کیا ہے کہ آدم کی اولاد میں سے، اب دیکھیں یہ کتنے ہزاروں برس کی، آدم سے لے کے نوح تک کا تو عرصہ ہی معلوم نہیں ہے، تاریخ سے غائب ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہے، اور نوح سے لے کے اب تک کا 7-8 ہزار سال کا جو سفر ہے، ان سارے اسفار میں اور آگے پتہ نہیں کتنا عرصہ باقی ہے، یہ ہزاروں برس کی دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ پرتعیش زندگی گزاری ہوگی، مطلب روزی روٹی کا کوئی فقدان نہیں، مال و دولت کا کوئی فقدان نہیں، محلات کا کوئی فقدان نہیں، گاڑی بینک بیلنس کا کوئی فقدان نہیں، ہر چیز دنیا کی نعمت موجود ہے۔ سمجھانے کے لیے کاش یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے جیسے صحابہ کے دلوں میں اتری۔ رسول اللہ نے کہا اس شخص کو ایک لمحے کے لیے، اور یہاں مراد جب تکسیر اور تخفیف ہوتی ہے اس سے مراد ہوتا ہے ایک لمحے کا بھی 1000واں حصہ، ایک لمحے کے لیے اگر جہنم میں سے ایسے غوطہ لگا کے نکلوایا جائے گا، یعنی ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے بس یہاں سے گزرا ہے، جہنم سے ایسے بس گزرا ہے، وہ شخص جو پوری زندگی پرتعیش اور دنیا میں سب سے بہترین اور آسائش والی زندگی گزارتا رہا، ایک لمحے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا بتا کیسی زندگی گزاری، وہ کہے گا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یہ جو ایک لمحہ گزرا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے زندگی میں کبھی کوئی سکون تھا ہی نہیں۔ اور وہ شخص اس کے مقابلے میں رسول اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کس چیز کی تیاری کر رہے ہو اور کس سے بچنا ہے، وہ شخص جس نے اس دنیا میں سب سے بدترین زندگی گزاری ہوگی، اس کو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں جنت کا غوطہ لگوایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتا کیسی زندگی گزری، کہے گا زندگی میں کبھی کوئی غم آیا ہی نہیں، کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں، کبھی کسی تکلیف کا سوچا ہی نہیں۔ اسی لیے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم اس دنیا کی تکلیفوں کو سہنے والے لوگوں کا جو مقام و مرتبہ کل قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے، باقی لوگ، یہ وہ فقیر ہے، یہ وہ حقیر آدمی ہے جس کی کوئی بات نہیں تھی، اچھا یہ وہ ہے جس کے اوپر بڑا ظلم ہوا، اچھا یہ وہ ہے جس کو ہم منہ نہیں تھے لگاتے، یہ وہ ہے جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے لوگ جو تکلیفوں میں مبتلا ہوئے ہوں گے ان کے درجات کو دیکھ کر آسانی سے زندگی گزارنے والے اور پرتعیش زندگی گزارنے والے یہ خواہش کریں گے اے اللہ آج ہم دنیا بھی اچھی مانگتے ہیں، آخرت بھی اچھی کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اچھی دنیا دے آخرت دے، لیکن اس دن خواہش کیا کریں گے اے اللہ کاش اس دنیا میں جو ہم گزار کے آئے ہیں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، آریوں اور بلیڈوں سے کاٹ دیا جاتا، اس کے بدلے ہمیں یہ آخرت میں جنت مل جاتی۔ آج اللہ تعالیٰ آپ سے آریوں اور بلیڈوں کا تقاضا کر رہا ہے، کینچیوں اور آگ میں جلنے کا تقاضا کر رہا ہے، 2 قدم مسجد میں آنے کا تقاضا کر رہا ہے، کچھ مال 2.5% دینے کا مطالبہ کر رہا ہے، کچھ مال ہے، کچھ صرف چند لمحوں کے لیے یہ آریوں پہ چلنا ہے، یہ بلیڈوں پہ چلنا ہے، یہ آگ میں چلنا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی شخص یہ حسرت کرے کہ کاش دنیا میں آریوں اور بلیڈوں سے کاٹا جائے۔ آج اللہ تعالیٰ نے پوری قوت دی ہے، طاقت دی ہے، قدم دی ہے، آنکھیں دی ہے، بصارت و بصیرت دی ہے، بیماریوں سے پاک جسم دی ہے، مسجد نہیں آنا، 5 وقت نماز کے لیے نہیں آنا، رمضان میں کچھ آئے تو آئے، اس کے بعد پورا رمضان مسجد کیسا بائیکاٹ ہونا ہے، وہی مسجدیں جو فجر میں اگلا حال پچھلا حال بھرا ہوتا ہے، وہی مسجدیں پوری فجر پورا سال 1 صف 2 صف پہ آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے، یہ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کی قدر ہے، اور وہ رب اتنا جلیل القدر ہے کہ پیغمبر اور رسول اس کے سامنے کھڑا ہونے سے گھبراتے اور کپکپاتے ہیں۔ طویل حدیث ہے، آپ اٹھائیے شفاعت کی حدیث، آپ پڑھیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ نبی آدم کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، ہر نبی
کپ کپا رہا ہے، نبی کپ کپا رہا ہے، جس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، فرشتے کپ کپاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزمائش کے اوقات دیکھے اور آزمائش کے جتنے بھی معاملات دیکھے، آپ نے ایک مسجد کو بنایا تھا، اور امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم حضرت ابو بکر جیسا شخص، حضرت ابو بکر جیسا شخص، وہ شخص اب بندہ کیا کہ روتا تھا، ابو بکر روتا ہے، اتنی عظیم شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا نا کہ ایک شخص کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی کچھ زندگی مزید حاصل کرے یا آخرت کو چنے، تو اس شخص نے آخرت کو چن لیا، یہ اتنے عظیم ابو بکر ہے۔ ابو بکر زاروں کی تار رونا شروع ہو گئے، تو صحابہ نے کہا اس بوڑھے ابو بکر کو کیا ہو گیا؟ رسول اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہ زاروں کی تار روتا ہے۔ ابو بکر نے کہا تمہیں کیا پتا وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ نے کچھ زندگی ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی تو رسول اللہ نے آخرت کو چن لیا۔ مجھے پتا چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں۔ رسول اللہ ابو بکر کی طرف پیار سے دیکھ رہے ہیں اور ابو بکر کی فقاہت کو اور ان کی دنائی کو اور ان کی عقل کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں اتنا عظیم شخص ہے اے ابو بکر، اللہ کو میں نے خلیل بنا لیا اور اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا۔ اللہ کی قسم اگر مجھے اختیار ہوتا میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر تجھے بناتا۔ اے ابو بکر، دنیا کے ہر شخص کے احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا، تیرے احسانوں کا بدلہ میرا رب دے گا۔ اتنا عظیم ابو بکر جب وہ مسجد کے سجدے میں پڑتا، امی عائشہ کہتی ہیں اس طرح رویا کرتے تھے کہ ساری کی ساری زمین تر ہو جایا کرتی۔ میں اور آپ، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نہ قدر کی، نہ اللہ تعالیٰ کے وقار کا احساس کیا، اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کا احساس نہیں کیا۔ رمضان آ گیا ہے، کبھی سوچا کہ ہم نے قرآن میں سے کتنا پڑھ لیا ترجمے کے ساتھ؟ کبھی سوچا ہم نے بخاری شریف کتنی پڑھ لی ہے؟ انشاءاللہ اسی حوالے سے اپنی گزارشات کو جاری رکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔